پڑھ رہے تھے اس جن کی ہمت نے انہیں دسترازی کری اور قرآن پاک کی برکت سے واپس آ گیا اور بجائے حکیم صاحب کا گلا گھونٹنے کے جادوگر کا آگے گلا گھونٹ دیا۔ وہ جو کراہنے کی آواز تھی اس کے گلا گھونٹنا سے جو آواز نکل رہی تھی وہ تھی، اور غیبی طور سے اللہ نے حکیم صاحب تک پہنچا دیا تاکہ وہ خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کرے کہ جو کام تمہارے ساتھ ہونا تھا وہ اس کے ساتھ ہوا قرآن پاک کی برکت سے۔ تو قرآن پاک کی بہت برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو دونوں جہان میں ہمارے لیے عزت کا ذریعہ بھی بنایا، مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ بنایا۔ جن بستیوں میں، شہروں میں، محلوں میں مکاتب دینیہ قائم ہیں، مدارس اسلامیہ قائم ہیں، اور ان میں بچے راتوں دن قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، محلے والوں کو اس کی بڑی برکت حاصل ہوتی ہے، بستی والوں کو، شہر والوں کو بڑی برکت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن بچوں کے قرآن پاک کی پڑھنے کی برکت سے کتنی بلائیں تو محلے سے، بستی سے، شہر سے دفع ہوتی رہتی ہیں اور ان سے انہیں نجات ملتی رہتی ہے، پتہ نہیں چلتا، لیکن بلائیں دفع ہوتی رہتی ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ ہمارے لیے اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں، ان کی ہمیں بڑی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کی بہت بڑی اس کو ہمیں نعمت سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندو نعمتوں میں شکر کرو گے نعمتیں میں بڑھاتا رہوں گا اور نعمتیں تمہاری بڑھتی رہیں گی۔ ہم جہاں اور نعمتوں میں شکر کریں اس میں بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمارے جیسے ملک میں ایسی نعمتیں ہم کو عطا کی، ایسے مدارس ہم کو عطا کیے کہ جن کی برکت سے ہمارے ملک میں دینی ابتدائیں قائم ہیں، اور دین پر عمل کرنے والے، دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے والے جیسے یہاں پائے جاتے ہیں ان ملکوں میں بھی نہیں پائے جاتے جہاں مسلم حکومتیں قائم ہیں۔ وہاں پر بھی اس ڈھنگ سے ایک ایک باریک سنت پر عمل کرنے والے جیسے یہاں پائے جاتے ہیں وہاں پائے جانے ہیں۔ وہاں تو فرض نماز پڑھی، مصلی اٹھایا اور چل دیے، یہاں سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ ساری برکتیں ہیں ان مدارس اسلامیہ کی۔ ان مدارس اسلامیہ میں حافظ تیار ہوئے، قاری تیار ہوئے، ہمارے بڑے مدارس میں علماء تیار ہو رہے ہیں، فقہاء تیار ہو رہے ہیں، مفتیان کرام تیار ہو رہے ہیں، دین کی باتیں بنیادی طور سے ہمیں بتا رہے ہیں، ہم الحمدللہ عمل کر رہے ہیں، اور ان کی برکت سے ہمیں عمل کی توفیق مل رہی ہے، دین کی باتیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں۔ ان مدارس کی بڑے ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ یہاں یہ مدرسہ قائم ہے، اور اس میں ماشاءاللہ طلبہ حافظ ہو رہے ہیں، 2 حافظ ہو گئے اور دوسرے طلبہ نے علم شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا کرے، دنیا راجعونی ترقی عطا کرے، اپنی بارگاہ میں مقبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ حضرت والا بڑی قیمتی گفتگو سے ہمیں اور آپ کو نواز رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ در حقیقت حضرت والا نے ہم لوگوں کے لیے دوائی کی تقسیم کی ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دوا کو حلق کے نیچے اتار کر دلوں تک پہنچائیں اور اس کو یہی جھاڑ کر نہ جائیں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بس بالکل آخری کڑی ہے، دعا ہونی باقی ہے۔ 2 طلبہ ہمارے مدرسے سے رہ گئے تھے، ایک شاہد علی خان صاحب کو دیتے ہیں، عزیزہ محمد عبداللہ، اور ایک بھائی ناصر علی خان صاحب کو دیتے ہیں، عزیزہ محمد اسماعیل۔ تو دونوں بچے تھوڑا سا قرآن شریف کے نظام میں پڑھیں گے، آپ یہ بچے پڑھیں گے مفتی صاحب کے سامنے اور آپ حضرات کی سماعت فرمائیں، اس کے بعد پھر دعا ہوگی۔ أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا بلغه نعمة من ربه لنبذه أراء ومجنون فابتلاه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من عزم له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تیسرا مسئلہ اور ہمارے مسلم کا رہنے میں سماعت کر لیتا ہے اور اس کا نام رکھتے ہیں चल छोड़ दो।